دوستو وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں فریہ اور عامر کالج میں لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو کس کر بیٹھتے ہیں، اور یہ لیونسر اور پورا کالج یہ سین دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور عامر کو بھی خود سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ شرمندگی کے مارے وہ واپس چلا جاتا ہے۔ لیونسر دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، پہچان لیتے ہیں، اور یہ سین دیکھ کے ہانڈے اور جانسو تو پھوٹ کے روتی ہے کہ مطلب یہ کیا ہو گیا۔ اور یہاں 11 کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہے صنم، اور 11 یہاں پہ فریہ کے ساتھ بیٹھا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ بہت مشکل کام ہے، مطلب تم اور وہ زمین آسمان کا فرق ہے تم میں اور عامر میں، مطلب وہ سنسیئرلی اس کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فریہ بھی مان رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو پتہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جانسو یہاں پہ اپنے دل کی باتیں بتا رہی ہوتی کہ میں مطلب جب سے میں اس کالج میں بھی نہیں تھی تو میں عامر سے محبت کرتی تھی۔ یہاں پہ صنم میڈم اور عامر کے والد کی ملاقات ہوتی ہے، وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ رات کو ہلز کا فنکشن ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو صنم کی آنٹی ہوتی ہے وہ آتی ہے، اور اس کے ساتھ جو بلند ہوتا ہے اس کی آنٹی کا بیٹا بہت ہی مغرور اور عجیب سا بیہیویئر ہوتا ہے اس کا، اس وجہ سے وہ آنٹی کو ٹائم نہیں دے پاتی۔ اور یہاں فریہ اپنے خیالوں میں گم پریشان بیٹھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ جانسو آتی ہے اور اس پہ پھوٹ پڑتی ہے کہ تم نے عامر کو پھنسایا ہوا ہے۔ یہ پریشان ہوتی ہے کہ اب اس کو کیا جواب دے، اس لڑکی کا میں کیا کروں۔ ایسے میں پیچھے سے یہ ہانڈے ہی اس کو پوک کرتی ہے، اور پیچھے سے قرائے یہ سب باتیں سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی لیے تو قرائے بریک اپ کر لیتا ہے ہانڈے سے کہ قرائے اس کی یہ حرکتیں دیکھ دیکھ کے بیزار آ چکا ہوتا ہے کہ یہ مطلب نہیں رکنے والی ہے۔ یہاں پہ سحر دروازہ ناک کرتی ہے تو صنم میڈم کھولتی ہے اور حیران ہوتی ہے کہ میں نے تو اس کو نکالا تھا، یہ کہاں سے آ گئی۔ وہ اسے یہی پوچھتی ہے تو یہاں سے پیچھے سے جانسو آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو واپس مطلب مجھے اس سے کام ہے تو اس لیے میں نے اس کو واپس لگا لیا کام پہ۔ یہاں پہ سحر بار کان لگا کے سن رہی ہوتی ہے اور پھر اپنی آنٹی کو بتا رہی تھی کہ کیسے میں نے مطلب وہاں پہ اپنی نوکری پکی کرا ڈالی، اور دیکھنا میں آگے اور کیا کرتی ہوں۔ تو بس یہی چل رہا ہوتا ہے، اور پھر ایسے میں فریہ آتی ہے اور فریہ سے کہتی ہے کہ کھانا تم بناؤ، دیکھو میں تو پریگننٹ ہوں، اور آنٹی کے جو ہے وہ گھٹنوں اور بازوؤں میں بہت سخت درد ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہے مسئلہ ہے۔ اور یہاں پہ رضا بہت اکیلا پن محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور برڈس کو دانہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بیوی اور عمر کو بہت مس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں مہمت اپنی بہن کو دیکھتا ہے کچن میں کام کرتے ہوئے، لیکن سیر کوشش کرتی کہ اس کا دھیان بانٹے کسی اور طرف، اور پھر اسے کہتی کہ چلو کمرے میں ہم اپنی پرسنل باتیں کرتے ہیں۔ اور ایسے میں وہ دیکھ رہی ہوتی کہ اس کا سسر کھڑا ہے، اور اسے کہتی ہے دیکھو ہم میاں بیوی اور ہم الگ الگ نہیں رہ سکتے، ہمیں اس کمرے میں رہنا چاہیے۔ تو اس کے جو رضا صاحب پھر مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور پھر آنٹی کی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آنٹی بھی میرے ساتھ ہی رہیں گی میرے گھر میں۔ تو یہ بات دیکھ کے تو فریہ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں پھر وہ کلثوم سے شیئر کرتی ہے۔ فریہ سحر اور اس کی آنٹی سے کتنی بیزار ہے تو یہ فریہ کلثوم کو بتاتی ہے۔ یہاں پہ عامر بھی بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ نائٹ کلب میں ہوتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ کل اس نے کیا کر ڈالا، بار بار یہی سوچا ہوتا ہے۔ ایسے میں اس کے والد آتے ہیں تو وہ اسے کہتا ہے کہ میری سے کی انجوائمنٹ آپ کر رہے ہو نا۔ ایسے میں ادھر فریہ جو ہے کلثوم سے کہتی ہے کہ عامر نے مجھے اس طرح سے کس کیا، تو وہ کلثوم اس پہ ہنسنے لگتی ہے کہ او تو اس کا مطلب وہ تم سے اب بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر رضا صاحب اپنے کمرے کو بہت مس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو، وہ اس کو کاغذ کا پھول دیتے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں مرجھائے گا، یہ میری اور تمہاری یاد ہے، بہت مس کر رہے ہوتے ہیں، بہت رو رہے ہوتے ہیں۔ فریہ اپنے ڈیڈی سے کہتی ہے کہ مطلب ڈیڈی آپ نے ایسا کیوں کیا، اور مہمت سے بھی کہتی ہے، لیکن کوئی چارہ بھی تو نہیں ہوتا۔ کمرے میں خاموش بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور باہر عامر اس کی مطلب بیسمنٹ کی کھڑکی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو بہت مس کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں جتنا وہ اس سے دور جا رہا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کے قریب آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ فریہ اپنے کمرے سے نکل جاتی ہے کیونکہ آنٹی آ جاتی ہے۔ یہاں لیونت الگ سے پریشان سمندر کے کنارے گھوم رہا ہوتا ہے۔ یہاں فریہ باہر اپنے جو لانچ میں اپنے بستر بچھاتی ہے صوفوں پہ، یہ اور اس کے والد دونوں باہر سو رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے والد بہت پریشان ہوتے ہیں، بس کسی کو بتاتے نہیں ہیں، بہت ایموشنل سین ہوتا ہے، دونوں بہت روتے ہیں اور اپنے پیاروں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں مہمت نکلتا ہے اور وہ بڑی لال لپسٹک لگا کے نکلتی ہے محترمہ، اور فریہ کو بہت غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ عامر یہاں بہت انتظار کرتا ہے فریہ کا، لیکن فریہ اس کے جانے کا انتظار کرتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی عامر چلا جاتا ہے وہ باہر نکل آتی ہے تاکہ اس کے ساتھ اس سے سامنا نہ ہو بالکل بھی۔
اور یہاں کالج میں اس کے ساتھ سامنا اسے دونوں کا ہو جاتا ہے، اور لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتی کیونکہ لیونتھ سر اس کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ مطلب یہاں سے چلی جاؤ، اور وہ چلی جاتی ہے. اور ایسے میں عامر ایسے ہی رہ جاتا ہے. پتہ نہیں عامر کا اب کیا باقی رہ گیا ڈسکس کرنے کو. یہاں پہ نوبہار آنٹی اور جو صنم میڈم ہے وہ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور نوبہار کہتی ہے کہ میرا ایک بیٹا تو مطلب بگڑ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں لیونتھ کہاں ہے، لیونتھ کے بارے میں. اب دوسرے کو وہ بھی بالکل بگڑ چکا ہے، پڑھ نہیں رہا، بس ہر وقت اپنی مرضی میں کھویا رہتا ہے. لیونتھ یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، اور پھر جب یہ فریہ بورڈ پہ آ کے دیکھتی ہے تو اس کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ عامر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ فریہ سر کے پاس آتی ہے کہ سر آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ عامر سے دور رہو، تو اور آپ نے اس کے میرے ساتھ کیوں پروجیکٹ بنایا؟ تو سر سے کہتے کہ لاسٹ ایئر تم دونوں نے بہت اچھا پروجیکٹ کیا، میں نے اس کو دیکھا تھا، اس لیے میں نے تم دونوں کو چوز کیا. اور دوسرا یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ عامر تم پہ ڈومیننٹ رہے، اس لیے بھی میں نے تمہیں چوز کیا کہ تم اس کو صاف دکھا دو کہ تم اس سے بالکل اب تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے. یہاں پہ جانسو بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے ڈریس پہن کے، کیونکہ آج اس کا ہیلز کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے. وہ لارا کی شاپ پہ اپنا ڈریس چیک کر رہی ہوتی ہے جو جانسو پہ بہت سوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ایسے میں عامر کی والدہ آتی ہے، وہ تھینکس کرنے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو بہت اچھا ڈریس بنا کے دیا ہوتا ہے. پھر وہ جانسو کو پہچان لیتی ہے اور جانسو سے کنڈولنس کرتی ہے اس کے والد کے لیے کہ اسے بہت افسوس ہوا، اور جانسو بھی تھینکس بول دیتی ہے. اور یہاں دوبارہ سے فریہ اور عامر لڑ رہے ہوتے ہیں. فریہ پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا اور تمہارا پروجیکٹ ایک ساتھ لگایا ہے، تو وہ اسے صاف کہتا ہے کہ تمہارے لیونتھ سر نے لگایا ہے، تو مجھ سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہاں پہ ختیجے اور بہت پریشان ہوتی ہے کہ اس کی بھابھی نہیں ہے گھر پہ، اور فریہ اکیلے گھر پہ، اور وہاں پہ وہ دو چال باز عورتیں، دھوکے باز عورتیں جو ہے وہ آنٹی اور سحر، وہ بیٹھی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کون کون سے گیم بنا رہی ہے. بہت پریشان ہوتی ہے، اور گلفدہ خاتون سے یہ باتیں ڈسکس کر رہی ہوتی ہے. اور پھر گھر آتی ہے تو سحر کو بہت برا لگتا ہے کہ آپ نے نوک نہیں کیا. وہ بھی آرام سے بول دیتی ہے کہ میرے بھائی کا گھر ہے، مجھے عادت نہیں ہے نوک کرنے کی، میں کسی بھی وقت اپنے بھائی کے گھر آ سکتی ہوں. اور اس طرح سے آتی ہے اور اس پہ طنز کرتی ہے آنٹی جی پہ کہ آپ کو کوئی کام نہیں آتا. تو وہ کہتی ہے کہ ہائی میری ہڈیاں درد کر رہی ہے. یہاں پر صنم جو ہے وہ 11 کے اسکول آتی ہے. 11 جہاں پہ لیکچرر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہے کہ 11 کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مینجمنٹ آفس میں. یہاں پہ سحر مینجمنٹ آفس آتی ہے اور 11 سے بات کرتی ہے، اور پھر سے کہتی ہے کہ ایک لڑکی کے لیے تم نے مطلب پوری زندگی اپنی بدل دی. تو 11 کو بہت غصہ آتا ہے جب وہ کہتی ہے کہ ڈور مین کی بیٹی ہے یا اس طرح. 11 کہتا ہے کہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، تم کچھ بھی نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں ہوتی یہ بات مجھ سے اس طرح ڈسکس کرنے والی، تم کوئی بھی نہیں ہوتی، میں خود سے یہ بات نہیں ڈسکس کر رہا تو تم کون ہوتی ہو. یہاں پہ عامر اور قرائے باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بہت آپس میں مطلب اپنے ریلیشن شپ جو اس طرح کے ٹوٹے پوٹے ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور باسکٹ بال بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. عامر اس کو وہ واقعہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے اس طرح سے مطلب ہو گیا. قرائے کہتا ہے میں نے تو بریک اپ کر لیا. عامر کہتا ہے مطلب ایسا سوچ لو، یہ بہت بڑی بات ہے، تم ہانڈے جیسی لڑکی سے بریک اپ کر رہے ہو. تو قرائے کہتا ہے کہ وہ نہ مطلب وہ میری تھی ہی نہیں. اس لیے یہاں پہ ہانڈے آتی ہے اور لارا اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کر رہی ہو یہاں پہ. تو وہ کہتی ہے کہ میں جانسو سے ملنے آئی ہوں اور جانسو سے مجھے کوئی کام ہے. اور وہ جانسو کے گھر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا 1 گھنٹے بعد اپائنٹمنٹ ہے پارلر میں، تو تم بھی میرے ساتھ چلی جانا. تو جانسو سے کہتی ہے ٹھیک ہے ہاں، لیکن میں بہت گھبرا رہی ہوں. لیکن لارا ہانڈے اسے سپورٹ دیتی ہے کہ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں. ایسے میں صنم میڈم آتی ہے اور اس پہ طنز کر رہی ہوتی ہے ہانڈے کہ وہ بڑی پریشان نظر آ رہی ہو، اچھا آپ کو میں نے ایک پارٹی میں دیکھا تھا وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جیسے کہ میں آپ کو جانتی ہی نہیں. تو صنم میڈم بھی کہتی ہے کہ ہاں یاد آیا. صنم میڈم یہاں پر کہتی ہے کہ ہاں میں نے بھی تمہیں 1-2 جگہ پہ دیکھا ہے. پھر ہانڈے سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جائیے اپنا آرام کیجیے، بہت پریشان لگ رہی ہے. یہاں پہ فریہ کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا. وہ باغ میں آتی ہے، جھولا دیکھتی ہے اور اس کو اپنی ماں کی یاد آنے لگتی ہے. اور عامر جیسی گاڑی سے اترتا ہے اس کو ہانڈے نظر آتی ہے تو وہ چھپ جاتا ہے، اس کو بالکل موڈ نہیں ہوتا. وہ بھی باغ کی طرف آتا ہے اور باغ میں اس کی فریہ سے ملاقات ہوتی ہے. فریہ سے وہ باتیں کرتا ہے اور فریہ اسے پوچھتی ہے کہ تم نے مطلب آخر میرے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کیوں کی، اچانک سے مجھے سب کے سامنے کالج کے درمیان میں کس کیا. تو اور پھر چلے گئے.
تو عامر کہتا ہے کہ تو تم چلی جاتی, تو وہ حیران ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے میں تو شاکڈ ہو گئی تھی اس وقت کہ تم کیا کر رہے ہو. اور ایسے میں پھر اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے اور پھر سے فریہ اور اس کی سحر بھابھی کی انبن ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے ابو کا کمرہ چھوڑ دو. اس کی کمر میں شدید درد ہے, رات کو وہ صحیح سے سویا نہیں. لیکن ایسے میں جب والد آتے ہیں تو وہ دونوں دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ایکٹنگ کرنا شروع کرتی ہے کہ ہم میں بڑا پیار ہے, ہمیں بہت محبت ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کے والد بھی کافی زیرک انسان ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ ہے ان کے درمیان گڑبڑ. پھر سمجھاتے ہیں ان دونوں کو, اپنی بیٹی کو الگ سے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس سے لڑو نہیں اور سوری کر لو اس سے. اور مجبوراً وہ سوری کر لیتی ہے اپنی بھابھی سے, اپنے والد کے گلے لگتی ہے. اور یہاں پر ہلز کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے, ہلز کی اوپننگ سیریمنی میں سب تیار ہو کے آ رہے ہوتے ہیں اور جھانسو گھبرا رہی ہوتی ہے. عامر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, میں تمہارا سپورٹ بنوں گا, اور سب چیئرز کرتے ہیں اور آپس میں مطلب انجوائے کرتے ہیں. اور ہلز کی اوپننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور عامر کوشش کرتا ہے کہ جانسو کو اچھا فیل کرائے کیونکہ اس کے والد نہیں ہوتے اور یہ اس کے والد کا بہت بڑا خواب ہوتا ہے کہ وہ مطلب اس اوپننگ میں ہو. تو یہ بات بہت فیل کرتی ہے جانسو. یہاں پہ سب بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر کار ہمارا جو ہے وہ سکسیزفل ہوا. اور ہانڈے یہاں اس کا بریک اپ تو ہو چکا ہوتا ہے قرائے سے, لیکن پھر بھی وہ اسے کہتی ہے میرے ہیلز بہت بڑے, تم مجھے سپورٹ کرو. اور قرائے اس کو یہاں پہ سب فیل کر رہے ہوتے ہیں. جیسے عامر کی والدہ انال صاحب کو محسوس کریے وہ ہوتی ہے کہ وہ صنم میڈم میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور قرائے جو ہے وہ جو ہانڈے ہوتی ہے اس کو بہت فیل کرتا ہے کہ دیکھو ہر لڑکے میں گھسی جا رہی ہے. یہاں پہ پھر نوبہار بھی آتی ہے کیونکہ صنم میڈم سے بہت ریکویسٹ کرتی ہے کہ ہم میرے فنکشن میں آ جانا. بیٹا اس کا بگڑا ہوا جو ہوتا ہے وہ اپنے روم میں لیپ ٹاپ پہ کھیل رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں, فریہ اور رضا صاحب اپنی بستر وغیرہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور رضا صاحب بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اور کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. دوبارہ سے ہلز کا فنکشن دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, پارٹی چل رہی ہوتی ہے, سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں وہ لڑکا آتا ہے اور اپنا نام بتاتا ہے اور مسکا لگاتا ہے لارا کی والدہ کو کہ ارے تم تو اس کی بہن لگ رہی ہو, اور وہ تو بس اس کو تو اتنی ہی تعریف چاہیے. بہت خوش ہوتی ہے. اور یہاں نوبہار جو ہے وہ صنم سے ملتی ہے. صنم کہتی ہے اپنوں سے ملنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے, سب فنکشن ایک طرف آپ ایک طرف. نوبہار کہتی ہے میں تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی. ایسے میں اچانک لیونت آ جاتے ہیں فنکشن کے دوران اور سب لیونت کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ یہ ادھر کیا کر رہا ہے. پھر فوراً سے صنم آتی ہے. صنم کہتی ہے کہ میرے فیملی فرینڈ ہے اور یہ اپنی والدہ سے ملنے آئے ہیں. اور پھر سب کو پتہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ 3rd فلور پہ والدہ کا کمرہ, نوبہار میڈم کا. پھر جو لیونت ہوتے ہیں وہ وہاں چلے جاتے ہیں. اور یہاں پہ مطلب یہ شیطانی ہنسی والی ہانڈے بھی کھڑی ہوتی ہے, بہت بری لگتی ہے. اب تو قرائے کو تو کب کا چھوڑ دینا چاہیے تھا اس کو, ابھی اس نے ڈیسیجن لیا. اور پھر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے, لیونت یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنی والدہ سے ملنے. اور پھر جانسو آ کے پوچھتی ہے کہ مما کو مطلب پتہ بھی ہے یہ فریہ کا بوائے فرینڈ ہے, آپ کے ایسے لوگوں سے دوستی ہے تو یہ انجان بنتی ہے صنم کے. نہیں مجھے نہیں پتہ تھا. یہاں 8 نمبر روم میں یہ آتا ہے اور 8 نمبر روم کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کی والدہ اس سے ناراض ہوتی ہے, اتنی ناراض ہوتی ہے کہ منہ بھی اس کی طرف نہیں پھیر رہی ہوتی ہے اور اسی طرف منہ کیے ہوئے ہی اس سے بات کر رہی ہوتی ہے. اور لیونت رو دینے لگتا ہے کہ مطلب والدہ مجھ سے اتنی ناراض ہے. تو وہ کہتی ہے کہ کوئی میرا اپوائنٹمنٹ ہے, اس کے بعد ہی میں تمہیں اپنا چہرہ دکھاؤں گی. پتہ نہیں ایسی کیا بات ہوتی ہے. وہ مطلب اپنی ناراضگی چھپا رہی ہوتی ہے کہ اتنے عرصے تم کہاں تھے. یہاں پہ فریہ اور اس کی پھر لڑائی ہوتی ہے سحر کی اس بات پہ کہ وہ جانسو کے گھر میں کیوں کام کر رہی ہے. اور ایسے میں پھر ان کے رضا صاحب والد آتے ہیں اور پھر سے یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ لوگ کسی بات پہ لڑنے لگتے ہیں تو رضا صاحب آ جاتے ہیں اور ان دونوں کو دوبارہ سے پوز کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا. یا جانسو بہت خوش ہوتی ہے نیوز پیپر میں اگلی صبح دیکھ کے کہ او ہو یہ تو عامر کے بغل میں کھڑی ہے. اپنی والدہ کو بھی دکھاتی ہے کہ دیکھیں جو اس کی اسٹیپ موم ہوتی ہے صنم کہ میری تصویر اس کے ساتھ آئی ہے. پھر یہاں پہ سحر آتی ہے تو
بہت غصہ آتا ہے صنم کو اور وہ گھر سے باہر نکل کے چلی جاتی ہے. اور یہاں فریہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. فریہ اسے کہتی ہے کہ مطلب میرا لیون کے ساتھ کوئی افیئر نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ زیادہ رہ چکی ہے, آپ تو جانتی ہوگی. اس بات پہ صنم بہت برا تھپڑ مار دیتی ہے فریہ کو, بہت برا تھپڑ مار دیتی ہے کہ تم نے ایسا کہا کیسے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا ہے. اس کے منہ پہ چماٹ مار دیتی ہے. تو فریہ بھی پریشان ہو کے واپس چلی جاتی ہے. سحر آتی ہے اور جانسوس سے باتیں کرتی ہے کہ مطلب اچھا تو فریہ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کرتی ہے. تو وہ جھوٹ موٹ کہتی ہے کہ وہ تو آپ سے بہت جلتی ہے, وہ تو ہر وقت آپ کو ہی ڈسکس کرتی ہے. اور یہاں پر یہ خوش فہمیوں میں ہانڈے کہ تم کبھی مجھ سے بریک اپ کر ہی نہیں سکتے, تم میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, ساری رات تمہاری نظر مجھ پر تھی. لیکن وہ کہتا ہے کہ کیا آپ زور زور سے کہوں کہ میں تمہارا بریک اپ ہو چکا ہے, اور اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور یہ مایوس ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ یہ جو آنٹی ہوتی ہے بڈھی نائٹی پہن کے نکل آتی ہے, اب رضا صاحب پہ لائن مار رہی ہوتی ہے. ایسے میں ختیجہ خاتون آتے ہیں تو رضا کی بھی سانس میں سانس آ جاتی ہے کہ ورنہ یہ تو مجھے بھی بلیک میل کر دیتی کسی چیز میں. اور یہاں یہ دونوں اپنا پروجیکٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں, عامر اور فریہ. اس بارے میں بات تو پروجیکٹ کے بارے میں دور, آپس میں ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہے. جانسو یہاں پہ اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ نیوز پیپرز کالج لے آتی ہے اور دوستوں کو دکھاتی ہے کہ دیکھو میری عامر کے ساتھ کیسی تصویر لگی ہوئی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں واو تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو, لیکن تم پتہ ہے عامر کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ کہاں ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ عامر فریہ کے ساتھ پروجیکٹ تیار کر رہا ہے. وہ لوگ پروجیکٹ روم میں پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں, اور یہاں پروجیکٹ کے بجائے اپنی بحث بازی اور لڑائی دونوں آپس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسی, میں ایسا, تم نے ایسا کیا, میں نے ویسا کیا. مطلب کوئی بھی اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. یہاں لارا کی موم اس لڑکے سے بہت متاثر ہو چکی ہوتی ہے. اسے لارا سے کہتی ہے کہ تم مطلب وہ بہت اچھا لڑکا ہے, تم وہ تمہاری دوستی کے لائق ہے, تم اس سے دوستی کر لو, مجھے وہ بہت اچھا لگا, سنسیئر لگا. اور لارا یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی زندگی بہتر ہوتی ہے اگر آپ اچھا سوچ سکتی. اور یہاں پر ختیجہ اور گلفداں جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے. وہ نائٹی والا سین بھی دیکھ چکی ہوتی ہے. تو ختیجہ کہتی ہے کہ میں اسی بلڈنگ کی ڈیوٹی لے لیتی ہوں تاکہ میرا بھائی اور بھتیجی آرام سے رہ سکے. یہ دو خطرناک عورتیں رہ رہی ہے, پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. اس وجہ سے یہ مطلب یہ فیصلہ کر لیتی ہے. اور یہاں پر جو صوفیہ ہوتی ہے, صوفیہ اپنے لائر سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں استنبول چھوڑ کے جا رہی دوبارہ بیلجیم, اور یہ مجھے جو یہ ڈیپتھ ادا کرنی ہے اس کا پتہ مجھے بتا دے. اور یہاں پر جانسو کیا گیم کھیلتی ہے کہ جا کے یہ جو اخبار ہے نا یہ کسی طریقے سے اس کو دکھا دو, فریہ کو دکھا دو. تو اس کو تو کام ہی یہی تھا سیر کا. وہ آ کے مطلب وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. یہاں جب وہ گھر آتی ہے تو یہاں پہ آنٹی آ چکی ہوتی ہے اور اپنے بھائی سے ملتی ہے, اور وہ صاف صاف بتا دیتی ہے کہ ہم یہیں پہ رہیں گے اب آئندہ سے, کیونکہ اس بلڈنگ کی ذمہ داری ہم پر ہے. آنٹی اپنا بندوبست کر لے. اور یہ بات سیر کو بہت بری لگتی ہے, بہت زیادہ بری لگتی ہے. لیکن فریہ بہت خوش ہوتی ہے, بہت زیادہ, جیسے اس کی ماں آ گئی ہو. بہت خوش ہوتی ہے فریہ اور بہت مطمئن ہو جاتی ہے. رضا صاحب بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ یہ وہ نیوز پیپر دکھا دیتی ہے فریہ کو, لیکن فریہ غصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. تو وہ نیوز پیپر کمرے میں لے کے چلی جاتی ہے اور فریہ دیکھ لیتی ہے اور کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کرتی. وہ کر بھی کہہ سکتی ہے. اونال صاحب یہاں پہ اپنے ریسٹورنٹ میں ہوتے ہیں اور صوفیہ اسے ملنے آتی ہے اور پھر وہ ڈیپتھ کے بارے میں بات کرتی ہے اور تمام قرضے چکا دیتی ہے. اور اونال صاحب سے کہتے کہ آپ پوچھیں گے نہیں کیا؟ وہ کہتے نہیں, مجھے کسی مطلب اپنے کام سے کام ہے, میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا. اور ایسے میں صوفیہ چلی جاتی ہے. یہاں فریہ رو رو کے اپنی والدہ سے بات کر رہی ہوتی ہے, اس کو بہت مس کر رہی ہوتی ہے. ایسے میں دوبارہ فون آتا ہے, دوبارہ سے فون اٹینڈ کرتی ہے تو کلثوم ہوتی ہے. پھر وہ کلثوم سے بات کرتی ہے, اسے چابیاں چاہیے ہوتی ہے. وہ اس کے پاس, لیکن اس کے اپنے گھر کی چابیاں کہیں گم ہو چکی ہوتی ہے. وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, لیکن ایسے میں وہ دروازے میں جوتا رکھ کے چلی جاتی ہے کلثوم کو چابیاں دینے کے لیے. ایسے میں بہت فیل کر رہا ہوتا ہے عامر کہ وہ اس کے گھر کو دیکھے, اس کا گھر کیسا ہے, اس کے مطلب جہاں وہ رہتی ہے وہ کیسی جگہ ہے. وہ اس کے گھر آتا ہے, اس کے گھر کو دیکھتا ہے, اس کے وہ پائپ لائنوں کو دیکھتا ہے جو اس کے گھر میں گزری ہوئی ہوتی ہے, اور اس کی باتیں یاد آتی ہے ساری جب وہ کہتی تھی کہ میری الگ ہی دنیا ہے, تمہاری الگ ہی دنیا ہے. اس کھڑکی کو دیکھتا ہے
اور پھر اس کے کمرے میں آتا ہے اور اس کے بستر پہ بیٹھتا ہے اور بہت محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کا پلو پکڑ کے گود میں رکھ لیتا ہے. اس کو بہت فیل ہوتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل سچی محبت کرتا ہے. اس کی ایک بے جان گڑیا سے بھی وہ بہت محبت کرتا ہے. ایسے میں اچانک فریا آتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے تو فریا گھبرا جاتی ہے. اسے کہتی ہے کہ یہاں سے جلدی چلے جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے, دیکھو تم پھنس جاؤ گے یہاں پہ, اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا, ابھی بھی گھر پہ کوئی نہیں ہے. عامر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے. اور لیکن یہ بہت ایموشنل سین ہوتا ہے, بہت زیادہ ایموشنل. لائک کیجئے آپ لوگ اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے. تھینک یو.